الطاهرين وأصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام احباب جھوم جھوم کے رسول مکرم شفیع معظم جانب عالم میرے آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سبھی احباب رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. لائق سر احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، آج 13 رجب المرجب شریف ہے اور آج کا دن مولائے کائنات اخی رسول وسیع رسول ایمان کل جان ایمان حضرت سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یوم ولادت ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہم بھی مولا کائنات
سامعین گرامی قدر، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اس کائنات میں آ کر سب سے پہلے جس چیز کا دیدار کیا وہ چہرہ والضحیٰ تھا۔ حضور کے رخ والضحیٰ کا انہوں نے آ کر سب سے پہلے دیدار کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت کے وقت صحن کعبہ میں موجود تھی۔ اچانک آپ کو درد سے ہوئی، اب آپ بڑی پریشان ہو گئی کہ یہاں تو ہر طرف میلہ لگا ہوا ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ رب نے سامان پیدا کیا، کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوئی اور شیر خدا کی اماں کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اور وہی کعبۃ اللہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضور کو خبر ہوئی، کریم آقا گھر تشریف لائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت علی کی اماں نے عرض کی کہ پیارے محمد دیکھیے تو صحیح، اس بچے کی ولادت کو کافی دیر گزر گئی ہے لیکن ابھی تک یہ اپنی آنکھیں کھول نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا اماں جی سے میری گود میں دیجیے۔ تو حضور نے حضرت علی کو اپنی گود میں دیا، اور گود میں لینے کے بعد جیسے ہی حضرت علی حضور کی گود میں آئے، حضرت علی نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، اور سب سے پہلے اس کائنات میں آ کر جو دیدار کیا وہ چہرہ والضحیٰ کا دیدار۔ اور پھر حضور نے حضرت علی کو پہلا غسل دیا، خود اپنے ہاتھوں سے حضور نے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد لجپال آقا کے لب ہلے اور حضور نے فرمایا آج پہلا غسل میں اسے دے رہا ہوں، جب میں جاؤں گا میرا آخری غسل مجھے علی دے گا، میرا آخری غسل مجھے علی دے گا۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور ایک آپ کی اور کنیت ابو تراب ہے۔ لقب آپ کے کئی ہیں جو حضور نے آپ کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک باب مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم ہے آپ کا لقب ہے، کہ آپ علم کے شہر کے آپ دروازہ ہیں۔ حضور فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک آپ کا لقب حیدر ہے، اور بھی آپ کے کئی القاب ہیں۔ احباب گرامی قدر، حضرت علی بچپن سے ہی سرکار کی معیت میں آ گئے، بچپن سے ہی سرکار کی صحبت میں آ گئے، بچپن سے ہی حضور کے پاس رہنے لگ پڑے، اور حضور نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، یہ علی وہ علی ہے کہ جس برتن میں سرکار کھاتے ہیں کھانا اسی میں علی کھاتے ہیں، جس چھت کے نیچے سرکار رہتے ہیں اسی چھت کے نیچے علی رہتے ہیں، جس برتن میں آقا پانی پیتے ہیں اسی برتن میں علی پانی پیتے ہیں۔ بس میرے مصطفیٰ علی پر اپنا رنگ چڑھاتے گئے، علی کو نوازتے گئے، علی کا بچپن گزر گیا، علی کا لڑکپن آیا وہ بھی گزر گیا صاحبوں، پھر علی کی جوانی آئی، اور جب علی کی جوانی آئی اتنا رنگ
کہ میرے مصطفیٰ نے ایک دن فرما دیا، حضور نے فرمایا علی لحمو کا لحمی، لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، دمو کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جسمو کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے، علی تیری محبت میری محبت ہے، علی تیرا عشق میرا عشق ہے، علی جو تجھ سے پیار کرتا ہے گویا مجھ محمد سے پیار کرتا ہے، علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے گویا مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے، بلکہ حد کر دی، فرمایا علی جو تیری اولاد ہے وہ تیری اولاد نہیں ہے، مجھ محمد کی اولاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ باب گرامی قدر حضور نے فرمایا لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، جسمو کا جسمی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم ہے، اے علی تیری اولاد تیری نہیں، مجھ محمد کی اولاد۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اور کون علی؟ کون علی؟ اساس ایمان علی، ایمان کی بنیاد علی، منافقوں اور مومنوں میں فرق کرنے والا علی۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسلمان ایمان والے مومنین جب بہت تعداد میں بڑھ گئے مدینہ منورہ میں، تو اب اپنے پرائے کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون اپنا ہے کون ہے پرایا ہے، کون مومن ہے کون ہے منافق ہے۔ منافقین بھی بڑی بڑی انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھی، بڑی بڑی سروں پر انہوں نے بھی دستاریں سجائی ہوئی تھی، وہ بھی ہمارے درمیان میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنا کون ہے پرایا، مومن کون ہے منافق کون ہے، یہ پتہ نہ چلتا تھا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا حل نکالا۔ حل کیا نکالا صحابہ نے؟ بس بولو یہ بات بولتا۔ حل صحابہ نے یہ نکالا دوستو، صحابہ کہتے ہیں جب لوگ مل بیٹھے ہوتے، جب اصحاب مل بیٹھے ہوتے، جب سارے لوگ مل کر بیٹھتے، ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا اور ایک کھڑا ہو کر حضرت علی کا ذکر شروع کر دیتا، علی علی کرنا شروع کر دیتا، حضرت علی کا نام جپنا شروع کر دیتا۔ ارے جو تو اپنے ہوتے، جو مومن ہوتے، جو ایمان والے ہوتے، جن کے سینے ایمان سے منور ہوتے تھے، جب وہ ذکر علی سنتے ان کا چہرہ کھل جاتا، ان کا چہرہ کھل جاتا، ان کے چہروں پر شگفتگی آ جاتی، ان کے چہروں پر تازگی آ جاتی، ان کے چہرے کھل جاتے۔ لیکن جو منافق ہوتے جب علی کا ذکر سنتے ان کے چہرے لٹک جاتے، ان کے چہروں پر گویا پارا بچ جاتے، ان کے چہرے جو تھے مرجھا جاتے۔ بس ہمیں پتہ چل جاتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے۔ تو احباب گرامی قدر یہ ہے مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور کون علی؟ احباب گرامی قدر کون علی؟ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا، بولیے جن کا ذکر کرنا، علی علی کہنا، بولیے علی علی کہنا عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی، بولیے نا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم یہاں یہ جو ذکر علی کر رہے ہیں گویا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ذکر علی جن عبادت۔ اور پھر حضور نے فرمایا النظر علی وجہ علی جن عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ اور احباب گرامی قدر ایک مرتبہ حضرت ابوبکر بیمار پڑ گئے،
آپ بیمار ہوئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو پتہ چلا، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کہ چلو حال پوچھ کے آتے ہیں۔ جب حضرت علی تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر کو پتہ چلا جناب علی جو المرتضیٰ آئے ہیں، جناب شیر خدا آئے ہیں، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا مجھے بٹھاؤ، اٹھا کر بٹھاؤ۔ آپ کو اٹھایا گیا، اٹھا کر بٹھایا گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جناب علی جو المرتضیٰ آئے، شیر خدا آئے، آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے نا، انہوں نے پوچھا پیارے ابو بکر کیا حال ہے آپ کا، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر جو تھے ٹک ٹکی باندھے حضرت علی کو تک رہے ہیں، دیدار علی میں مگن ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا پیارے ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہ دیا، بس دیدار کرتے رہے، دیدار میں مگن رہے۔ کچھ دیر بعد پھر سوال کیا انہوں نے، کہا پیارے ابو بکر کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ اب حضرت ابو بکر بولے، فرمایا علی کچھ دیر ٹھہر جا، مجھے عبادت کر لینے دے، کچھ دیر ٹھہر جا، مجھے عبادت کر لینے دے۔ اے ابو بکر دنیا چل کے جاتی ہے عبادت کرنے کے لیے، آج عبادت خود چل کے میرے پاس آئی ہے، آج عبادت تو خود چل کے میرے پاس آئی ہے، اس لیے کچھ دیر ٹھہر جائیے، مجھے عبادت کر لینے دیجیے، کیونکہ میں نے مصطفیٰ کے لبوں سے سنا ہے النظر علی وجہ علی العبادہ، میرے علی کے چہرے کو تو تکنا بھی عبادت ہے، علی کا تو دیدار کرنا بھی عبادت ہے، علی کو تو تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کی محبت ایمان کی اساس ہے، علی کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں نامہ اعمال کی بنیاد علی کی محبت ہے۔ نامہ اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ علی کی، بولیے نا، علی کی محبت ہے، یہ نامہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر تم چاہتے ہو بنیاد مضبوط ہو جائے تو دلوں میں علی کی محبت بھی بسا لو، دلوں میں علی کا پیار بسا لو، دلوں میں علی کی محبت بھی بسا لو، تمہاری بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ اور آپ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا، جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا، آخری وقت جب قریب آیا ان کا، تو کتب میں ملتا ہے انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا، مالک پروردگار تیرا بندہ تیری طرف آنے لگا ہے، میں عبداللہ تیری طرف آنے لگا ہوں، اور مالک کریم پروردگار عالم خالی ہاتھ نہیں آ رہا، میں خالی ہاتھ، اعمال تو ساری زندگی بڑے کیے تھے نا، بہت بڑے آپ مفسر قرآن تھے، اور ساری زندگی آپ کی نیک اعمال کرتے کرتے گزری تھی، لیکن کسی عمل پہ مان نہیں کیا۔ آخری وقت مان کیا تو کس عمل پہ کیا؟ فرمایا مولا پروردگار تیرا بندہ عبداللہ تیری طرف آنے لگا ہے، تیرا بندہ عبداللہ تیری طرف کوچ کرنے لگا ہے، اور مولا میں خالی ہاتھ نہیں آ رہا بلکہ سینے میں علی کی محبت لے گیا، خالی ہاتھ نہیں آ رہا بلکہ سینے میں حضرت علی کی محبت بسا کے آ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے علی کی محبت سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو احباب گرامی قدر یہ ہے پیارے علی، جن کا ذکر بھی عبادت قرار دیا گیا، جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت قرار دیا گیا، اور جن کی محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اور کون علی؟ صحابہ فرماتے ہم میں سے کوئی بندہ، کوئی بھی شخص حضور کے بعد، کوئی بھی بندہ منبر پہ آ کے نہیں کہتا تھا سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم میں سے سوائے علی المرتضیٰ کے، سوائے شیر خدا کے۔ منبر پہ آتے اور آ کر سرعام اعلان کرتے تھے سلونی 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 ما شئتم، لوگوں پوچھ لو، سوال کر لو، جو پوچھنا چاہتے ہو میں علی اس کا جواب دوں گا، جو سوال کرنا ہے سوال کر لو۔
جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں علی اس کا جواب دوں گا۔ یہ آپ اکثر دعویٰ کرتے تھے۔ ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر جب اعلان کیا نا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہو، بڑے بڑے اعلان تو کرتے ہو، یہ بھی بتاؤ کیا کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی خدا کو بھی تکا ہے؟ خدا کو بھی دیکھا ہے؟ تو حضرت تحریش المرتضیٰ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، جب میں رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں پہلا سجدہ کرتا ہوں اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اور احباب گرامی قدر کتب میں ملتا ہے، تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد علم غیب پر گفتگو شروع ہو گئی کہ فلاں چیز کا علم تھا سرکار کو، فلاں کا نہیں تھا۔ اس مسئلہ پر جب گفتگو شروع ہوئی نا، جب حضرت علی کو خبر ہوئی تو آپ پہنچے مسجد نبوی میں، آپ نے اعلان کروایا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو۔ سارے لوگ آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کے آپ نے اعلان کیا، فرمایا سلونی عما دون العریش، لوگوں پوچھو، تم دنیا کی بات کرتے ہو، میں تمہیں عرش کی بھی خبریں بتاؤں گا۔ سلونی عما دون العریش، پوچھنا جو چاہتے ہو پوچھو۔ تم کہتے ہو نبی کو یہ پتا تھا، یہ پتا نہیں تھا۔ میں علی نبی نہیں ہوں، اس نبی کا غلام ہوں۔ میں نبی نہیں ہوں، اسی نبی کے تحت نوکر ہوں۔ لیکن پوچھو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، جو پوچھو گے میں علی تمہیں بتا دوں گا۔ اور ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا، کہا پیارے علی یہ اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کرتے ہیں، یہ علم آپ کو آیا کدھر سے ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ علم پایا ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سورۃ الفاتحہ کی اگر تشریح لکھنا شروع کر دوں تو اتنی کتب بنے کہ 70 اونٹوں سے اٹھائی نہ جائیں۔ اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کرتے ہیں کہ علم آپ کے پاس آیا کدھر سے ہے؟ تو پیارے علی نے فرمایا لوگوں پوچھتے ہو یہ علم کدھر سے آیا؟ میں نے جب رسول اللہ کو آخری غسل دیا، حضور کو جب میں نے آخری غسل دیا اور غسل دینے کے بعد جب آقا نعمت کو میں نے لحد میں اتارا اور لحد میں اتار کر جب میں باہر نکلنے لگا تو دل نے چاہا علی چلو جاتے جاتے آخری بار رسول اللہ کا دیدار ہی کر لے، حضور کا دیدار ہی کر لے، حضور کو تک ہی لے۔ میں پھر نیچے اترا، میں نے کپڑا ہٹایا، رخ وضحا سے میں نے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا حضور کی یہ جو پلکیں تھی، ان پلکوں کے اوپر پانی کے 1-2 قطرے تھے، پانی کے چند قطرے تھے۔ میں نیچے جھکا اور میں نے جھک کر ان قطروں کو پی لیا، ان پانی کے چند قطروں کو میں نے جو حضور کی پلکوں کے اوپر تھے ان کو میں نے پی لیا۔ بس وہ 2-4 قطرے پینے کی دیر تھی، رب نے میرے سینوں کو علم و عرفان سے بھر دیا، رب نے میرے سینے کو علم و عرفان سے بھر دیا۔ صرف وہ 2-4 قطرے جو حضور کی پلکوں کے اوپر تھے وہ میں نے پی لیے۔ تو احباب گرامی قدر یہ ہیں شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اور کون علی؟ جن کو میرے آقا نے فرمایا علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا، صحیح حدیث بات ہے، مشکات شریف کی حدیث بات، فرمایا علی تو یہاں بھی میرا بھائی، تو وہاں بھی میرا بھائی۔ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے آئے نا مدینہ منورہ میں، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا ہے کہ یہ امانتیں ہیں، یہ لوگوں کے سپرد کرنا اور میرے پیچھے آ جانا۔ حضور پہنچ گئے مدینہ منورہ میں اور وہاں جا کر حضور نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا بلایا اور بلا کر ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصاری کو لیا اور حضور نے آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ ایک مہاجر کو کھڑا کرتے سرکار، ادھر سے ایک انصاری کو کھڑا کرتے، ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ دیتے اور
فرماتے آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو. بس حضور یہ کہتے اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے. حضور نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. علی پیچھے رہ گئے. جب بعد میں پہنچے مدینے تو ان کو خبر ہوئی کہ سرکار نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو جب حضرت علی پہنچے ان کو خبر ہوئی تو یہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ آقا نے سارے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. نہ جانے میرا بھائی کون ہے, نہ جانے میرا بھائی کون ہے. تو فرماتے ہیں میرا چہرہ لٹک گیا, میں کچھ اداس ہوا, کچھ غمگین ہوا کہ نہ جانے میرا بھائی کون ہے. آقا نعمت نے میری تشویش کو بھانپ لیا اور بھانپتے ہوئے سرکار نے فرمایا علی غم نہ کر, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی یہ تو دنیا میں بھائی بھائی ہیں, تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, اے علی تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. احباب گرامی قدر, کون سیدنا علی المرتضیٰ میرے آقا نعمت مکہ سے واپس پلٹ رہے تھے. مقام غدیر آیا, غدیر خم آیا. یہاں پر حضور نے خیمے لگانے کا حکم دیا گیا. سارا لشکر وہاں ٹھہر گیا. حضور نے فرمایا منبر سجایا جائے. آقا نعمت کے لیے منبر لگایا گیا. منبر سج گیا. حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے. سب سے پہلے رب کی حمد بیان فرمائی. حمد خداوندی کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ, میرے غلاموں, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے, میں نے تم تک رب کا سارا پیغام پہنچا دیا ہے. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے؟ سب نے گواہی دی. اور پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا, فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے, ملجا و ماوا مانتا ہے؟ سب صحابہ یکجمع ہو کر بولے یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے آقا ہیں, آپ ہی ہمارے مولا ہیں, آپ ہی ہمارے ملجا ہیں, آپ ہی ہمارے ماوا ہیں, آپ ہی ہمارے آقا ہیں. جب سب نے یہ گواہی دے دی نا تو پاس بیٹھے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. حضور نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر حضور نے یوں بلند کیا اور بلند کر کے رب کے حبیب بولے, فرمایا لوگوں او میرے غلاموں سنو, من کن تو مولا ہو, من کن تو مولا ہو, فہذا علی المولا ہو. تم میں سے جو بندہ مجھے اپنا مولا مانتا ہے اسے چاہیے آج کے بعد علی کو بھی اپنا مولا مانا ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا بولیے نا اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہ فرمانے کے بعد, یہ کہنے کے بعد حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ یوں اٹھا دیے, رب کی بارگاہ میں پھیلا دیے اور پھیلانے کے بعد کہا اللہم والے من والا ہو. اے میرے اللہ آج کے بعد تو بھی اس کا ہی ولی بن جو علی کو اپنا مولا مانے. اللہم والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو. مولا تو اس کا ولی بن جو علی کو اپنا مولا مانے, اور مولا تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. جو علی سے دشمنی رکھتا ہے مولا تو اس سے دشمنی رکھ, اور جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے مولا آج کے بعد تو بھی اس کا مولا بن جا. تو احباب گرامی قدر علی ہمارے مولا ہیں. ہم کہتے ہیں نا مولا علی, مولا علی, تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے, حضور نے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. احباب گرامی قدر حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کی حیات طیبہ کے اگر کسی ایک پہلو کو شروع کر دیں، کسی ایک بات کو شروع کر دیں تو اس کے لیے نہ جانے کتنی نشستیں درکار ہوں. وقت ختم ہو گیا. اللہ کریم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.